السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی اور وہ یہ کہ میرے چینل پہ ہی میرے 2 ناولز اور بھی اپلوڈ ہیں. ایک کمپلیٹ ہے ناول آبرو اور ایک آن گوئنگ ہے ناول صراط مستقیم. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ وہ بھی ریڈ کریں اور مجھے اس کے حوالے سے اپنی رائے دیں. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول رکیب الفت قسط نمبر 32 کا حصہ 2. رومی. ہاں روما نے اپنی دوست کا نام روما رکھ دیا تھا، جبکہ وہ پیار سے، بلکہ بہت ہی زیادہ پیار سے اسے رومی کہتی تھی. تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا، ڈیڈ کی طرح کارولوجی، لیکن تم جو بولو گی وہ بن جاؤں گا، رومان نے مسکرا کر کہا. کیا سچی؟ مجھے اسپائڈر مین بہت پسند ہے. کیا تم اسپائڈر مین بن سکتے ہو بڑے ہو کر؟ ارے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں ابھی ہی بن سکتا ہوں. پھر کیا تھا؟ رومی نے روما کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر چھلانگیں لگانی شروع کر دی. وہ اسپائڈر مین کی طرح اپنے ہاتھوں سے مکڑی کا جالا نکالنے کا ناٹک بھی کر رہا تھا، اور رومانا وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، تالیاں بجا رہی تھی. فیضان اکبر کے آفس میں داخل ہوا تو اشما کو دیکھ کر بولا، اچھا ہوا آپ یہیں ہیں. اکبر بھائی، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. کیا؟ کون سی بات؟ جاؤ یہاں سے تم فیضی، یہاں کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ اشما نے چیخ کر اسے وہاں سے بھیجنا چاہا. نہیں آپی نہیں، آپ دنیا کی سب سے اچھی بہن ہیں، سب سے اچھی. میری وجہ سے آپ نے جو کچھ آج تک سہا ہے، میں کبھی زندگی میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اب مزید نہیں. آپ میری وجہ سے اپنی زندگی کو مزید برباد مت کرو. اکبر بھائی میں آ گیا ہوں، آپ کو جو کارروائی کرنی ہے وہ آپ کریں، بے فکر ہو کر کریں. مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے نا تو وہ بھی کر دیں، لیکن آپی اب آپ میری وجہ سے اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد نہیں کریں. وہ زارو قطار رو رہا تھا، بار بار اپنے آنسو پوچھ رہا تھا، جبکہ اکبر نے جبڑے بھیچے تھے اسے دیکھ کر. چپ کر جاؤ فیضی، چپ کر جاؤ، تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ جاؤ یہاں سے، میں نے بات کر لی ہے، ہمارے درمیان سب طے ہو چکا ہے. اب وہ ہر معاملے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تم چلے جاؤ یہاں سے. اشما نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بچوں کی طرح اسے سمجھا کر بہلا کر بھیجنا چاہا، لیکن اسی اثنا میں اس کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور کوئی آنن فانن کمرے میں داخل ہوا. اشال. شہازیب نے ہار کر اسے میسج کر ہی دیا تھا، کیونکہ جب سے اسے دیکھا تھا بات کرنے کے لیے دل بے چین ہو رہا تھا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے دن تک دونوں نے بات نہ کی ہو. وہ تو صبح شام باتیں کرنے والے 2 لوگ تھے. ہاں بولو. ایشو نے اسے فوراً جواب دیا. مجھے ذرا ایک فیور چاہیے تھا. اب ماضی میں نے کتنی تمہاری ہیلپ کی ہے اور تمہیں کتنا سپورٹ کیا ہے، تو تم بھی میری مدد کر ہی سکتی ہو. ہاں بولو، کوئی کام کرنے والا ہوگا تو کر دوں گی. ایشال نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. ہاں بھائی، تو کام یہ ہے کہ کل میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہوگا. دیکھو منع مت کرنا، میں انکار نہیں سننا چاہتا. چلو گی نا میرے ساتھ تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے میرے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ہاں میں چل لوں گی، زیادہ احسان مت کرو میرے سامنے. ٹھیک ہے پھر کل شام 5 بجے تیار رہنا. ٹھیک ہے کہہ کر فون کاٹ دیا گیا. اب دیکھو ایشو بیگم، تم مجھے بھول گئی ہو نا. کل میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں پشمینہ کے ساتھ کتنا خوش ہوں. کمرے میں داخل ہونے والا اور کوئی نہیں، اکبر کا اسسٹنٹ عبد الرحمن تھا. وہی عبد الرحمن جو سالوں سے اکبر کے ساتھ تھا. سر یہ خود گھستے چلے آ گئے آپ کے آفس میں
میں نے بہت عبد الرحمن اکبر کو صفائی پیش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی طرف سے سختی سے عبد الرحمن کو آرڈر تھے کہ کوئی اس کے روم میں نہ آئے، لیکن آخری لفظ اس کے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ فیضان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم تم وہی ہو نا جو اس دن، میرا مطلب ہے کئی سال پہلے، اس خوبصورت پٹھان لڑکے کے ساتھ اس کھیت میں؟ ہاں ہاں، میں وہی ہوں۔ اکبر اور اشما کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ دونوں نے اچنبے سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فوراً عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، تم تھے کیا وہاں؟ تم نے کیا دیکھا تھا؟ فیضان نے پیدل پہ سوال کیے تھے۔ میں نے دیکھا اس خوبصورت پٹھان لڑکے کو مرتے ہوئے۔ عبد الرحمن کا بولنا تھا کہ وہ تینوں سکتے کی حالت میں آ گئے۔ اپنے بھائی کی موت کا واحد چشمدید گواہ اکبر سالوں سے اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا تھا۔ وہ ایک ہی تھا جس نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ ابھی تک وہ یہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت پٹھان لڑکا اکبر خانزادہ کا بھائی ہے، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ فیضان کا اشما یعنی اکبر کی بیوی سے کوئی تعلق ہے۔ اب اس کی غیر جانبدارانہ گواہی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا، اور پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ اس نے اس دن کیا دیکھا تھا۔ وہ پتنگ اڑانے کے لیے اپنے گھر سے کافی دور نکل آیا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کی حدود کو پار کرتا ہوا سیٹھیوں کی کھیت تک جا پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ عبد الرحمن کے مطابق وہ مزے سے پتنگ اڑا رہا تھا جب ایک دم اس کی نظر ان دو لڑکوں پر پڑی۔ ماضی۔ فیضان، کہاں جا رہے ہو؟ سلطانہ نے اسے پکارا، جس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ماما، وہ میں کھیل رہا تھا، دوڑ لگائی ہے اپنے دوست کے ساتھ، اسی لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا جاؤ، سلطانہ نے اپنے معصوم اور ڈرپوک طبیعت کے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے جانے دیا۔ فیضان اسی طبیعت کا مالک تھا۔ بڑی بہنوں اور ماں باپ کے لاڈ نے اسے بڑا ہونے ہی نہ دیا تھا۔ سب اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے، یہاں تک کہ 15 سال کی عمر میں بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے بچہ ہی تھا۔ اس کی خود کی فطرت بھی ایسی ہی تھی، معصوم سی۔ نہ لڑائی جھگڑے کا شوق جیسا عمومی طور پر اس عمر کے لڑکوں کو ہوتا ہے، وہ نہ تھا۔ بس پڑھنا لکھنا، پینٹنگ کرنا، بہنوں کے ساتھ کھیلنا، وہ ایسا ہی تھا۔ لیکن آج اس کے جگری یار نے ایک ٹاسک دیا تھا اسے۔ اس کا وہ واحد دوست جو کہ اس کے مزاج کی بالکل برخلاف تھا، بلا کا شرارتی، ہر وقت اچھل کود کرنے والا، بلا خوف کسی بھی قسم کا کارنامہ کر دینے کا جگر رکھنے والا رومان خانزادہ۔ اسی نے اسے ایک ٹاسک دیا تھا جو فیضان مان نہیں رہا تھا، لیکن رومان نے اسے بہت چڑھایا، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں لڑکی کہنا شروع کر دوں گا، کیونکہ تم لڑکیوں کی طرح ہر چیز سے ڈرتے ہو۔ جیسے شہزیب اور ایشال ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، فیضان اور رومان ارمان بھی ایک ہم عمر تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، بس ارمان کا سیکشن الگ تھا۔ اس نے بایولوجی لی تھی اور رومان نے کمپیوٹر سائنس۔ یہی وجہ تھی کہ ارمان کو فیضان اور رومان کی اس لیول کی دوستی کا پتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں بچے جانتے تو نہ تھے کہ ان کے خاندانوں کے درمیان کشیدگی کیوں ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کیوں پسند نہیں کرتے، لیکن وجہ وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اپنی دوستی کو انہوں نے کہیں نہ کہیں مخفی ہی رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس وقت فیضان اپنے والد سالار صاحب کے بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل کی دراز میں موجود اسلحہ نکال کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح ماں باپ کے کمرے میں گھس کر ایسا کچھ ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، لیکن اب بات اس کی عزت پر آ گئی تھی تو دوست کے کہنے میں آ کر اس نے یہ کام کر ہی لیا تھا۔
پھر وہ تیزی سے باہر جانے لگا، سیڑھیاں اترتے ہوئے حواس باختہ سا۔ اشما اور سلطانہ بیگم نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ اشما نے اسے اس طرح بوکھلا کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ ان کی حویلی کے قریب ہی نکڑ پر کھڑے رومان کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مرغابیوں کی آمد کا موسم تھا۔ بہت لوگ ان کا شکار کر کے پکا کر کھاتے تھے۔ یہ رومان کا ہی پلان تھا کہ دونوں مل کر شکار کریں گے، پھر کھیت میں ہی لکڑیوں پر پکا کر مرغابیاں کھائیں گے۔ اسے ایڈونچر بہت پسند تھا۔ وہ لوگ کھیت پہنچ گئے۔ بظاہر تو وہ دونوں ہی وہاں تھے، لیکن دور سے عبد الرحمن بھی انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر چھپ گیا تھا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اول تو وہ اس گاؤں کا نہ تھا، اوپر سے کسی اور کے کھیت میں یوں گھس جانے پر اسے سزا بھی مل سکتی تھی۔ لیکن وہ وہاں سے گیا نہیں۔ وہ رومان اور فیضان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لو، خود ہی چلا لو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رومان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب تم مجھے لڑکی بولو یا خواجہ سرا، لیکن میں نہیں چلاؤں گا۔ مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ ارے یار، تم تو مجھے اپنا نام بتا دو، میں کل تمہارے لیے چوڑیاں لے آؤں گا۔ رومان نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ بس بس کر لو شکار، پھر واپس بھی جگہ پر رکھنا ہے اسے۔ بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے اپنی پینٹ میں ارسی ہوئی گن نکال کر اسے دی تو رومان نے کے ہاتھ سے وہ گن چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ پھر رومان نے ہی اسے اٹھایا اور ایسے ہی اسے چلانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ لوڈ نہیں ہے بلکہ لاک ہے، لیکن دونوں کو قطعاً اندازہ نہ تھا کہ گرنے سے اس گن کی نال میں ایک گولی آ کر پھنس چکی ہے۔ رومان نے زمین کی طرف ہی چھوٹے اینگل میں ٹریگر دبایا۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ گن لوڈ نہیں ہے، لیکن دھاڑ کی آواز سے فائر کی آواز گونجی، اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ بھی سمجھ پاتا، وہ گولی زمین سے ٹکرا کر واپس رومان کے گلے میں آ کر پیوست ہو گئی۔ یہ پورا منظر عبد الرحمن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ گولی فیضان نے نہیں بلکہ رومان نے خود چلائی تھی۔ دونوں کے فنگر پرنٹس اس گن پر مل جاتے، لیکن اگر اس معاملے کی انکوائری کی جاتی، یہ جب ہی ممکن تھا۔ حادثہ، وہ قتل نہیں تھا، حادثہ تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ رومان اسی وقت زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا، اور فیضان کی جان اسے دیکھ کر نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ وہ وہاں سے سرپٹ دوڑ کر بھاگا۔ ڈر کے مارے اس نے اشما کے ونی ہو جانے کے بعد بھی کسی کو کچھ بتایا نہ تھا، کیونکہ سب اسے ہی قصوروار کہتے۔ اسے باپ کی گن چوری کر کے لے کر جانی ہی نہیں چاہیے تھی، اور پھر وہ سب ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ عبد الرحمن نے اپنی آنکھوں دیکھی جیسے ہی اکبر کے سامنے بتائی۔ اکبر صدمہ زدہ سا آنکھیں پھاڑے وہیں کھڑا رہا، جبکہ اشما کھڑے سے سجدے میں گری تھی، سر زمین پر پٹک رہی تھی۔ یا رب تیرا شکر ہے، یا رب تیرا شکر ہے، اس کی پکار سے سارا آفس گونج رہا تھا۔ اکبر ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ عبد الرحمن ان تمام کی کیفیات کو دیکھ کر حیران تھا کہ اشما میڈم اور سر اکبر کو کیا ہوا ہے، جبکہ فیضان بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ پھر اشما اٹھی، اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اکبر کو مخاطب کر کے کہا، میرے اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو سچا ثابت کر دیا ہے آج۔ اکبر، آپ نہیں جانتے کہ ہمارا رومان جب پیدا ہوا تھا تو اس کا نام بھی اسی قاتل فیضان نے روتے ہوئے اپنے دوست کے نام پر رکھا تھا۔ رومان کے غم میں پورا ایک سال اس لڑکے نے نفسیاتی ہسپتال میں گزارے ہیں۔ اس کا اپنے دوست کے مر جانے پر دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے پکارتا تھا، چلاتا تھا، کہتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، رومان واپس آ جاؤ۔ میں اسی لیے اس کو آپ کے حوالے کرنے پر راضی نہ تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے جیل جا کر اس کا معصوم ذہن پھر ویسا ہی ہو جاتا۔ بہت مشکلوں سے ٹھیک ہوا تھا وہ، بہت مشکل سے۔
وہ روتے روتے بتا رہی تھی۔ پھر اکبر نظریں جھکائے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور باقی تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو ویورز، جیسا بعض اوقات انسان کو دکھتا ہے سنائی دیتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنی کمنٹس کا اظہار کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔